زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جب ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے تو واقعی اسے لگتا ہے کہ زندگی کتنی بدل چکی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب ہمارے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چٹھی بھی بڑی دیر سے پہنچ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک رشتہ دار لندن میں رہتا تھا، تو اگر ہم چٹھی لکھتے تھے اس کو تو 2 مہینے کے بعد اسے چٹھی ملتی تھی۔ لیکن آج زمانہ ہے کہ ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے بچے امریکہ میں ہیں تو ہم ان کی شکل و صورت بھی دیکھتے ہیں، انہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں گھر میں۔ لیکن اس موبائل کے ساتھ بہت ایسی چیزیں بھی آ گئی جس نے پورا انسانی نظام برباد کر کے رکھا ہے۔ جس بھی گھر میں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے بچے موبائل لے کر ہیں، گھر میں جو بھی آدمی ہے یا عورت ہے سب موبائل لے کے بیٹھے ہیں، کوئی چینل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی کسی اور چیز پہ ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں صرف موبائل کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، موبائل میں دلچسپی ہے۔ اس سے بہت زیادہ خرابی ہو گئی، اور سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی کہ جب بچے کو موبائل ملتا ہے تو یہ بچہ موبائل پہ کیا کیا دیکھتا ہے اس کے ماں باپ کو یہ پتہ نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس موبائل میں ریڈیشن ہوتا ہے جو بالکل انسانی دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ موبائل کی بات کر رہا تھا، ایکچولی جو موبائل ہے، موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی ٹوٹلی ایبزاربڈ کی ہے موبائل میں ہی، یعنی میرا کہنا ہے موبائل تک ہی محدود رکھی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کے علاوہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ صرف صبح موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور شاید آدھی رات کو موبائل کو چھوڑتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ کتابیں جو ایک ضروری ساتھ ہوتا ہے انسان کا، وہ کتابوں کو بھول چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں اور اسی کو جان کر میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آرٹ آف سکسیس اینڈ اچیومنٹ فار دا ینگ۔ بدقسمتی سے آج کے زمانے میں موبائل کی ہی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان موبائل کے علاوہ بہت سی ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں جو ان کے لیے بہت ہی خراب ہیں۔ مثلا نشے کی لت ہے بہت سے نوجوانوں کو، شراب پینے کی لت ہے بہت سے نوجوانوں کو، کچھ نہ کرنے کی، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسی لت ہے لوگوں کو، کچھ نہیں، مفت چاہتے ہیں کہ مفت ہمیں ہر ایک چیز ملے۔ یہ سوچ کے پھر یہ کتاب مجھے لکھنی پڑی تاکہ ہمارے نوجوان سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں وہ کس لیے آئے ہیں اور اس دنیا میں ان کو کرنا کیا ہے۔ موبائل ہی سارا نہیں ہے، نشہ کرنا ہی سارا نہیں ہے، بیکار بیٹھنا ہی سارا نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ارے زندگی، انسانی زندگی جو ہے یہ بہت کچھ کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں، اپنے نوجوان دوستوں کو یہی کہوں گا
کہ یہ آرٹ آف سکسیس اینڈ اچیومنٹ جو کتاب میں نے ان کے لیے لکھی ہے یہ لائیں اور پڑھیں. میں کچھ انش اس کتاب کے لیے ان کے لیے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا تھا جہاں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز چلا رہے تھے اور اس میں ہم بچوں کو سکھا رہے تھے اسپوکن انگلش. بہترین سے بہترین انگریزی کیسے بولی جا سکتی ہے ایسے کورسز دے رہے تھے ان کو. اور ہم نے ہزاروں بچوں کو ایسے کورسز دے دیے جو اسپوکن انگلش اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. میں اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے حوالے سے یہ سارا آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, سارے نوجوان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب لے لیجئے, پڑھیے اور اپنے آپ کو اس سماج کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اور اس بھارت ورش کے لیے ایک کامیاب شہری کی طرح آگے بڑھیے. سب سے پہلا چیپٹر جو اس کتاب کا ہے ورکنگ آف ہیومن مائنڈ. بہت سے نوجوانوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ کس طریقے کا ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. جب یہ پوری طرح پڑھیں گے کہ ورکنگ آف ہیومن مائنڈ کیسے ہوتا ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ہیومن مائنڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ انسٹنکٹس پیدا ہوتے ہیں. یعنی انسٹنکٹس میں اس طریقے سے بیان کروں گا آپ کو کہ مثلا جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کھانا. جب کھانے کی ضرورت اس کو لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے. تو جب اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو اس کا وہ انسٹنکٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. یہ جو انسٹنکٹ ہے یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو کھانے کی ضرورت کے ساتھ اس کے جو باقی انسٹنکٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پیدائش کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں. مثلا میں بتاؤں گا, ایک تو سب سے پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ انسٹنکٹ آف فوڈ سیکنگ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ریپروڈکٹیو انسٹنکٹ جو شروعاتی دور پہ اتنا زیادہ دکھنے کو نہیں ملتا ہے, لیکن آگے آگے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہر ہونا عام سی بات ہو جاتی ہے. ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے جو پیرنٹل انسٹنکٹ. آپ نے بہت بار دیکھا ہوتا کہ اگر کسی بچے کو چوٹ لگتی ہے تو اس کا ماں باپ جو اگر نزدیک ہوگا وہ دوڑتے دوڑتے اس کو بچانے چلا جائے گا. یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کو بچانا, یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ایک انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں گریگیریس انسٹنکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی سڑک پہ لوگ دوڑتے ہوں گے تو ہم بھی دوڑنا شروع کرتے ہیں یہ سوچنے کے بغیر کہ یہ کیوں دوڑ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ہرڈ انسٹنکٹ, ہم بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس میں. خیر اسی طریقے سے بہت انسٹنکٹ ہیں, انسٹنکٹ آف سیلف اسرشن, انسٹنکٹ آف سبمیشن, انسٹنکٹ آف کمبیٹ, انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی, ایسے بہت سارے انسٹنکٹ ہیں. یہ ایک چیپٹر ہے انسٹنکٹس پہ. اور پھر اس انسٹنکٹیو ارجز یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا جو سیٹسفیکشن ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے. کتاب کا تیسرا چیپٹر جو ہے وہ انٹیلیجنس اور میموری پر ہے. ہماری انٹیلیجنس کیا ہے اور ہماری میموری کیا ہے. انٹیلیجنس کی میں بات کروں گا تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بادام کھائیں گے تو ہم انٹیلیجنٹ بنیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ہی آتی ہے اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے جینز کیسے ہیں, ہمارے ماں باپ یا ہمارے اینسیسٹرز کتنے انٹیلیجنٹ تھے. تو انٹیلیجنس ہم اتنے ہی ہوں گے جتنے ہمارے ماں باپ رہے ہیں,
یا جتنے ہمارے ان کے دادا اجدادا وغیرہ رہے. ایک چیز ہے انٹروورشن اور ایکسٹروورشن. آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں یا نوجوان لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے کچھ بھی بول سکتے ہیں. مثلا ان کو اگر سٹیج پہ جانا ہوگا، ڈانس کرنا ہوگا یا گانا گانا ہوگا تو وہ ایک دم سٹیج پہ چلے جائیں گے اور بڑے فریلی گانا گائیں گے اور بڑے فریلی ڈانس کریں گے. لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں ہمارے سماج میں جو ہچکچاہٹ آتی ہے ان کو، اور بڑی مشکل سے وہ بول سکتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ ڈانس کر سکتے ہیں، لیکن وہ باقی چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں. باقی چیزوں میں مہارت رکھنا کہ وہ پڑھائی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں، بھلے ہی وہ زیادہ بولتے نہ ہوں، اگر کم ہی بولتے ہوں، لیکن ان کی کوالٹیز دوسرے قسم کی ہوتی ہیں، جس کوالٹی کو وہ اپنے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو پورے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی جو پورے طریقے سے ہر ایک چیز کھلے طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کی بھی کوالٹیز مختلف ہوتی ہے. لیکن ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی، جو آدھا ایکسٹروورٹ ہو اور آدھا انٹروورٹ ہو. یہ اس چیپٹر میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمارے دماغ کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طاقت کا 10% بھی نہیں استعمال کرتے ہیں. اس لیے سائیکالوجسٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ صبح سے شام تک کام کر سکتے ہیں تو کیجئے، بیکاز یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کے اندر دماغی طاقت ہے. بھلے ہی آدمی تھک جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد، جس کے لیے اس کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے اور ریسٹ کرنا چاہیے، لیکن طاقت جو ہے اس کی دماغی طاقت بھی، بھلے ہی جسمانی طاقت زیادہ نہ ہو لیکن دماغی طاقت بہت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو لکھا سبلیمیشن آف مینٹل انرجی، یعنی دماغی طاقت کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ طاقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو جانا چاہیے. اس کے بعد چیپٹر ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہوتی ہیں، تو جو نوجوانی میں یہ سبھی کو پتہ ہے کہ ایک ارج ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکے کو لڑکی کے ساتھ ملنے کی ارج ہوتی ہے اور نوجوان لڑکی کو لڑکے کے ساتھ ملنے کی ارج ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اس ایج میں، جوانی میں انسان کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، اور پڑھائی میں اگر انسان زیادہ توجہ دے تو آگے اس کو بہترین سے بہترین شادی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی رہے یا ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے ملتا رہے تو دن بھر ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور جس کا مطلب ہی نہیں رہتا. یعنی کچھ ٹائم ان کو رکنا چاہیے اور جو ان کی طاقت ہے، دماغی طاقت، اس کو اس میں استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہو، ان کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو. لڑکا اور لڑکی کھلے عام تو ملتے نہیں تھے، اور بہت لوگوں کی نظریں ہوتی تھی کہ بھئی یہ لڑکا لڑکی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کن حالات میں مل رہے ہیں. لیکن آج زمانہ وہ نہیں ہے. آج لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں اور انہیں ہر جگہ ملتے ہیں، میٹرو ہو یا بس ہو یا گاڑی ہو، انہیں کہیں بھی جاتے ہیں ملتے ہیں. کو ایجوکیشن ہے. ایک زمانے میں کو ایجوکیشن بھی نہیں تھی، لیکن
اس کے ہو سکتا ہے بہت اچھے نتائج بھی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے برے نتائج بھی ہوں، اور بدقسمتی یا خوش قسمتی سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے اور لڑکی کے گرل فرینڈ ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک گرل فرینڈ ہو یا یہ بھی نہیں کہ ایک ہی بوائے فرینڈ ہو. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک لڑکی کے 3-4 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، یا ایک ہی لڑکے کے کم از کم 4-5 گرل فرینڈس ہوتی ہیں. یعنی کہنا یہ ہے کہ سارا وقت ان کا گرل فرینڈس کو ملنے سے گزر جاتا ہے، یا لڑکیوں کو بوائے فرینڈس کو ملنے سے گزر جاتا ہے. خیر، یہ لڑکے اور لڑکوں کو سوچنا ہے کہ ہماری زندگی آگے کیسی چلے گی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بہت لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ رانا صاحب آپ بتائیے شادی کب ہونی چاہیے. اس سلسلے میں میرا یہ کہنا ہے کہ شادی کی کوئی عمر طے نہیں ہے کہ لڑکا 20 سال کا ہو گیا اور اس کو شادی کرنی چاہیے، یا لڑکا 22 سال کا ہو گیا اور اس کی شادی کرنی چاہیے، یا لڑکی 18 سال کی ہو گئی یا 24 سال کی یا 22 سال کی ہو گئی تو شادی کرنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. میرا ایک سوچنا ہے کہ لڑکی کی شادی تب ہونی چاہیے جو لڑکی اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کچھ کر رہی ہے، تبھی شادی کرنی چاہیے. لڑکے کو بھی تبھی شادی کرنی چاہیے جب وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو، کچھ کما رہا ہو، تبھی آگے ان کی زندگی اچھی چلے گی. اگر یہ نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ آج جوانی کے جوش میں کچھ لڑکے اپنی لڑکی بوائے فرینڈ جو ہے، یا بوائے فرینڈ کی گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ کی بوائے فرینڈ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے، یہ سوچنے کے بغیر کہ کل کو ہماری زندگی آگے کیسی چلے گی، اور وہ شادی کر لیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، پھر ڈائیورس ہو جاتا ہے. شادی کرنے کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں بہت رکھنی ضروری ہوتی ہیں. وہم انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور اگر یہ بیماری ایک نوجوان کو پکڑ لیتی ہے وہ اس کا پھر ساتھ نہیں چھوڑتی. بہت سے نوجوانوں نے بہت سے وہم پالے ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ میرے ہارٹ میں کوئی ٹربل ہے، کوئی سوچتا ہے مجھے کوئی اور ٹربل ہے. کوئی ٹربل کسی کو نہیں ہے. بھائی صحت مند رہو، صحت مند کھاؤ، ہر ایک چیز ٹھیک ہے. صحت آگے بڑھے گی، صحت خود آگے بڑھو گے، محنت کرو گے اور کامیابی حاصل کرو گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبلیمیشن آف انرجی کرنا ہے. جو آپ میں جو طاقت ہے، جو دماغی قوت ہے، اس کو موجود رکھنا ہے. اگر دن بھر سوتے رہو گے تو یہ قوت ختم ہو جاتی ہے. صبح سے شام تک محنت کرو گے تو یہ قوت بڑھ جاتی ہے. دماغ کو طاقت دے دو، جسم کو طاقت دے دو، آگے بڑھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو گے. اگر بیٹھے رہو گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ جب میں نوجوان تھا، اب تو میں تھوڑا سا بڑا ہوں، اپنے آپ کو نوجوان تو کہہ نہیں سکتا ہوں، کہ میرے فادر نے ایک کوٹیشن لکھی تھی، وہ بھی دیوار پہ لگی ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا، یہ ورڈز انگریزی کے ہیں، میں آپ کو سناؤں گا. Life denies its best people who will not give their all to it. Success does not come to holdouts. The individual who achieves is the one who believes he can and throws himself into reaching his goal. کہنا یہ ہے کہ شروع میں جب میں یہ پڑھتا تھا تو مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ لکھا کیا ہے. لیکن جب میں 11th میں آ گیا، 12th میں آ گیا اور بڑی کلاسوں میں آ گیا، تب میں نے پوری طرح اس کو پڑھا، اور اس کے بعد پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ
کہ محنت کرنے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے آدمی سفل ہو سکتا ہے. اور سبلیمیشن آف انرجی جو میں نے کہا ہے کہ ہماری جو انرجی ہے مینٹل انرجی اس کو سبلیمیٹ کرنا ہے. سبلیمیٹ ویسے لفظ ہے سائنس کا. اس میں کیا ہوتا ہے کسی بھی سالڈ کو ویپرس میں چینج کیا جاتا ہے, یعنی ایک سالڈ کو لیا جاتا ہے اس کو ویپرس میں چینج کر کے پھر اس کو اسی سالڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے. سالڈ میں تبدیل کرنے سے اس کا کیا ہوتا ہے, جو اس میں خرابیاں ہوتی ہیں, جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے نکلتی ہیں. کہنا یہی ہے کہ تبھی آپ کامیاب ہوں گے جب آپ اپنی انرجیز کو سبلیمیٹ کریں گے. تو نوجوان دوستو, میں آپ کو بھی یہی کہوں گا, وقت ضائع مت کر لیجیے. غلط کاموں میں اپنا وقت کسی بھی طریقے سے ضائع مت کر لیجیے. اپنی انرجیز کو پوری طرح مرکوز کر لیجیے. جو ہی آپ اپنی انرجیز کو مرکوز کریں گے تبھی آپ کامیاب زندگی گزاریں گے, تبھی آپ کو سکسیس ملے گی, تبھی آپ اچھی زندگی میں قدم رکھ کے آگے اچھی زندگی گزاریں گے.